تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکریہ ہے کہ آج ہم اور آپ اس کے ذکر اور اس کے محبوب بندوں کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے۔ 7:30 بج چکے ہیں، 8 سوا 8 تک یہ مجلس مکمل ہو جائے گی۔ صاحب خانہ نے آپ حضرات کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہے، تو آپ حضرات کھانا کھا کر اپنے گھروں کو واپس تشریف لے جا سکتے ہیں۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی۔ نیکیوں کے کام میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ گناہ کے کاموں میں، شرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے اور ہر انسان کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیمار ہیں تو علاج کرنے والے کی ضرورت ہے،
بھوکے ہیں تو کھانا کھلانے والے کی ضرورت ہے، جسم پر لباس نہیں ہے تو کپڑا پہنانے والے کی ضرورت ہے۔ انسان کو انسان اسی وجہ سے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَسْتَأْنِسُ بِغَيْرِهِ، کہ وہ ایک دوسرے سے انسیت حاصل کرتا۔ انسان مدنی الطبع ہے، اس لیے کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ اسے تنہائی کے کمرے میں ڈال دیا جائے۔ جب اس دنیا میں ہر انسان کو دوسرے انسان کی مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کی مدد کریں اور کس کی مدد نہ کریں۔ کن کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے اور کن کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ فارمولہ عطا فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکیوں کے کام میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور اگر وہ کام گناہ کا ہو، وہ کام سرکشی کا ہو، وہ کام کفر اور شرک کا ہو تو کسی کی مدد نہ کیا کرو۔ اللہ پاک نے ایمان والے بندے کو مدد کرنے نہ کرنے کا فارمولہ عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک کوئی انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ پاک اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ یعنی آپ اگر اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں تو انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، سال دو سال پہلے بھی یہاں آنا ہوا تھا، مگر آج کی مجلس بڑی بے رونق ہے اور عجیب قسم کی نحوست محسوس ہو رہی، اس لیے نہ میں زیادہ دیر آپ حضرات کے درمیان رہوں گا، نہ آپ کو میں کسی زحمت میں ڈالوں گا۔ ہم اور آپ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو کتنا بڑا انعام ہمیں ملتا ہے۔
کہ اللہ پاک ہماری مدد فرماتا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، عام طور سے فجر کی نماز کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہ کسی سے گفتگو فرماتے، نہ کسی سے کوئی بات چیت کرتے تھے، خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ بے شک سبحان اللہ، یہ ان کا معمول تھا۔ بلکہ آپ اکثر بزرگوں کو دیکھیں گے کہ ان کا یہی معمول رہتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور اپنے مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اس جگہ سے ہٹے، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں رجع بحجۃ وعمرۃ تامۃ تامہ، تو ایسا شخص ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لے کر مصلی سے ہٹا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے۔ بہت خوب۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اسی جگہ بیٹھے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہیے، استغفر اللہ پڑھتے رہیے۔ 6 بجے 6:15 بجے سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر وہاں سے ہٹیے، تو اللہ پاک ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ ملت حضرت علامہ مفتی محمود صاحب دیگلہ، واہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اکثر بزرگوں کو آپ دیکھیے گا کہ فجر کی نماز کے بعد عام طور سے خاموش رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول بھی یہی تھا، فجر کی نماز کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور آپ سے مجھے کچھ ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کیا؟ اس شخص نے کہا فلاں کے ہاں چل کر ذرا میری سفارش کر دیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے ساتھ تشریف لے گئے، اس کی سفارش فرما دی، پھر تھوڑی دیر کے بعد لوٹ آئے۔ تو جو شخص حضرت عبداللہ ابن عباس کے معمول سے واقف تھا کہ فجر کے بعد یہ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتے، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا حضور اس شخص نے بلایا تو آپ نے اپنا معمول ترک کر کے اس کی مدد فرمائی، آپ تھوڑی دیر کے بعد ہی تو اس کی مدد فرما سکتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا تھا جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ فی عون العبد
ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ میں وہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنا معمول ترک کر کے اس آدمی کی مدد کی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تعاونوا علی البر والتقوی، اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور اگر وہ کام غلط ہو، وہ کام اگر شر کا ہو، وہ کام اگر شرکشی کا ہو تو لا تعاون، مدد مت کرو۔ آج کل جس مدد کی عام طور سے ضرورت پڑتی ہے، کوئی بیمار پڑ گیا، آپ کے پاس آتا ہے، ذرا اسے ڈاکٹر کے ہاں لے چلی، تو آدمی کو قدم پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے۔ جب تک آپ کسی مریض بندے کی عیادت کرتے رہتے ہیں، 70,000 فرشتے اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں مقامات وہ ہیں جو اعمال خیر سے حاصل نہیں ہو سکتے، مگر اپنے بھائیوں کی مدد کر کے ان مقام و مرتبہ کا حصول کیا جا سکتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جو کھانے آئے ہیں ان کو کھانے دیجیے۔ آپ حضرات غور سے میری باتیں سنیے۔ میں نے کیا کہا؟ بہت سارے مقام و مراتب جو اعمال خیر سے حاصل نہیں ہو سکتے، غریبوں کی مدد کر کے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیر کر، پریشان حال لوگوں سے تسلی کے 2 جملے کہہ کر وہ مقامات بآسانی حاصل کیے جا سکتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، انا وقافل الیتیم فی الساعہ کہاتین، یتیموں کی سرپرستی کرنے والا قیامت کے دن میرے اتنا قریب ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یتیموں کی سرپرستی کرنے والا، یتیموں کی دلجوئی کرنے والا قیامت میں میرے اتنا قریب ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے کوئی بیمار ہو، آپ سے مدد کا خواستگار ہو، اگر کوئی بہت ضروری کام نہ ہو تو آپ اس کی ضرور مدد کریں، ضرور اسے ڈاکٹر کے ہاں لے جائیں۔ آدمی غم کے موقعوں پر ملنے والی مدد کو زندگی بھر نہیں بھولتا۔ سمجھ رہے؟ اگر آپ مصیبت میں کسی کی مدد کریں، وہ آپ کا 1000 دشمن ہو، مگر آپ کا وہ احسان کبھی نہ بھول سکے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آیا تو وہ آپ کی مدد کے لیے ضرور کھڑا رہے گا۔ مولائے روم ارشاد فرماتے ہیں، دل بدستاور کے حج اکبرست، از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست۔ اے کلمہ پڑھنے والوں، لوگوں کا دل خوش کرو،
لوگوں کا دل خوش کرو، کیونکہ حج اکبر یہی ہے۔ دل بدست آور، لوگوں کا دل اپنے قبضے میں کرو، لوگوں کا دل خوش کرو، کیونکہ حج اکبر یہی ہے۔ از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، ہزاروں خانہ کعبہ سے ایمان والے کا ایک دل یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والوں کا دل خانہ کعبہ سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کا دل خوش کرو۔ یتیموں کے سر کے پر دست شفقت پھیر کر اسے خوش کر سکتے ہو تو خوش کرو۔ کوئی سائل آ گیا، اس نے 10 روپے مانگے، 20 روپے دے کر خوش کر سکتے ہو تو خوش کرو۔ کوئی غریب عورت آ گئی اپنی بیٹی کی شادی کی مدد کے لیے، اس نے 100 مانگے، 200 دے کر مدد کرو۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، لوگوں کا دل خوش کرو، کیونکہ سب سے بڑا حج یہی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج ہمارا معاشرہ خیر سے محروم ہوتا جا رہا ہے، معاشرے میں بے چینی پھیلتی جا رہی ہے، لوگوں کے دلوں سے سکون کی نعمت چھنتی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنا ترک کر دیا۔ کوئی اگر غریب آ جائے، آپ سے کہے بیٹے بچی کی شادی ہے، 100 روپے کی مدد کریں، ہر شخص یہ کہتا ہے ارے بہت مانگنے والے آتے ہیں، کس کو میں دیتا رہوں۔ کوئی بیمار انسان آ جائے، میرے والد کی طبیعت ناساز ہے، 100 روپے سے مدد کر دیجیے، ارے سب ایسے ہی گھومتے رہتے، فرضی کاغذ بنا کر لوگ گھومتے رہتے، کس کی مدد کریں؟ اللہ کے بندوں کی مدد کی نیت سے اس کی مدد کر دو، حسن نیت کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا الزام اس کے سر ہے۔ آپ اگر ایمان والے کی مدد کرو گے تو اللہ کے دربار میں بے شمار اجر کے مستحق ہوتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، تعاونوا علی البر والتقوی، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بایو ڈاٹا کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہو، مولا بیٹا دے دے، مولا کاروبار میں ترقی دے دے۔ اللہ تعالیٰ تو بایو ڈاٹا آپ سے نہیں مانگتا۔ کتنی نمازیں تم پڑھتے ہو پہلے یہ بتاؤ، رمضان کا روزہ تم نے رکھا یا نہیں رکھا یہ بتاؤ، تم مالک نصاب تھے، تم نے زکوٰۃ دی یا نہیں دی پہلے یہ تفصیل پیش کرو۔ اللہ پاک تم سے تو بایو ڈاٹا نہیں مانگتا کسی چیز کا، وہ کرم فرماتا ہے، وہ تمہاری حاجتیں ضرورتیں پوری فرماتا ہے، اللہ تمہاری مدد فرماتا ہے۔ اللہ کا بندہ تم سے مدد کی امید پر آیا تو اس چکر میں کیوں رہتے ہو کہ سچا ہے کہ جھوٹا؟ مومن سمجھ کر اس کی مدد کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں سے اپنی عنایتوں سے آباد فرما دے گا، تم بھی آباد رہو گے اور تمہاری نسل بھی آباد رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ آج کوئی انسان پریشان حال آپ کے پاس آ جائے،
کہے کہ میری بیٹی کی بارات آنے والی ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، 10,000 روپے قرض دے دیجیے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ مجھے سہولت دے گا میں آپ کا قرض واپس کر دوں گا۔ پورے محلے سے وہ انسان گزر جائے گا، رشتہ داروں سے کہہ کر کے وہ تھک جائے گا، مگر لوگ قرض دینے کو تیار نہیں ہوتے، ہے نا ایسا؟ سود کے جال میں پھانسنے والے غیر مسلموں نے یہ ہوا کھڑا کر دیا ہے کہ مسلمان کو قرض دے کر واپس لینا بہت ٹیڑھی چیز ہے۔ مسلمان جب ایک دوسرے کو قرض نہیں دیں گے تو وہ میرے پاس آئے گا، ہم اسے سودی قرض کے دلدل میں پھنسائیں گے اور اس کی پوری نسل گزر جائے گی، مگر اس کا قرض کبھی بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرض دیجئے، قرض اپنے بھائیوں کو دیجئے، اگر اس نے ادا کر دیا تو سبحان اللہ، نہ ادا کیا تب بھی آپ کا کوئی گھاٹا نہیں۔ اتنے لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، بڑا سے بڑا سیٹ گڑھوا کا ہو، ڈالٹین گنج کا ہو، مگر 50,000 روپیہ روزانہ کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر سکتا، ہے نا ایسا؟ کوئی سیٹ آج تک دیکھا آپ نے کہ سال کے 365 دن وہ 50,000 روپیہ صدقہ کرتا ہو؟ کسی کو دیکھا؟ رمضان میں 1,00,000 2 لاکھ مدد کر دے اداروں کی، وہی بہت بڑی بات ہے، سال بھر روزانہ دینا تو بہت دور کی کوڑی ہے۔ مگر سبحان اللہ، آپ کے گاؤں کے امام صاحب آپ کے پاس پہنچے، بیٹی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، انتظام نہیں ہو پا رہا، 50,000 روپے قرض کی ضرورت ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیے یہ ادا کر پائے گا یا نہیں ادا کر پائے گا، آپ ان سے پوچھ لیجئے حضرت کتنے دنوں میں واپس ہو جائے گا؟ وہ کہیں گے 2 مہینے میں، 3 مہینے میں۔ اس میعاد کے گزرنے کے بعد جتنے دنوں تک آپ مہلت دیتے جائیں گے، ہر دن 50,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ پورا ہندوستان کھنگال ڈالیے، 50,000 روپیہ صدقہ کرنے والا کوئی سیٹ نہیں ملے گا، مگر اپنے بھائی کو قرض دے کر آپ جتنے دنوں تک اسے مہلت دیتے جائیں گے، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، جب تک آپ اسے مہلت دیتے جائیں گے، اتنے دنوں تک اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب اللہ پاک آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا آسان نسخہ ہے۔ بھائی کا کام بھی چل گیا، ان کی عزت بھی بچ گئی، بیٹی اپنے گھر رخصت بھی ہو گئی، اور آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ جتنے دنوں تک اس نے واپس نہیں کیا، اتنے دنوں تک اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ تو بڑھیا نسخہ ہے، گویا سب کو قرض دیتے جائیں اور روزانہ صدقے کا ثواب پاتے جائیں، قرض کوئی واپس کرے کہ نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اگر اس نے واپس کر دیا تو سبحان اللہ، صدقے کا ثواب مل رہا، اور اگر اس نے خدا نخواستہ واپس نہیں کیا
سمجھ رہے ہیں؟ تو بھی آپ کا کوئی گھاٹا نہیں. 1 روپے کے بدلے میں 700 نمازوں کا ثواب امام صاحب کے کھاتے سے آپ کے کھاتے میں ٹرانسفر کیا جائے گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب سمجھ رہے ہیں؟ بہت خوب. کتنا؟ 700 نمازوں کا ثواب بے شک. 1 روپے کے بدلے میں. سبحان اللہ. اب آپ نے 50,000 دے رکھا ہے. قیامت کے دن آپ اور امام صاحب آئیں گے دربار الہی میں. آپ کہیں گے مولا میرا 50,000 ان کے اوپر قرض ہے، ان سے حق دلوایا جائے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا نیکیاں آپ کو دے دی جائیں گی، مگر 1 روپے میں 700 نماز کا ثواب، تو 50,000 تو بہت دور ہے، حق ادا نہیں ہوگا. تو آپ کہیں گے مولا اس سے حق دلوایا جائے. فرشتے کہیں گے کہ ساری نیکیاں تو ختم ہو گئی امام صاحب کی، اب کیسے حق لوگے؟ تو آپ کہیے گا مولا اگر ان کے نامہ عمل میں نیکی نہیں ہے تو میرا گناہ ان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ میرا گناہ کھاتے میں ڈال دیا جائے. فرشتے آپ کا گناہ ان کے کھاتے میں ڈال دیں گے. پھر بھی حق والا مطمئن نہیں ہوگا، کہے گا مولا ابھی میرا حق ان کے اوپر ہے، حق دلوایا جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نیکیاں اس کی تم نے لے لی، گناہ ان کے کھاتے میں چلے گئے، اب کیسے تو حق لے گا؟ بندہ کہے گا مولا تیرا وعدہ ہے تو حق والوں کو حق ضرور دلوائے گا، اس لیے مولا ان سے حق دلوایا جائے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا امام صاحب پر. اللہ فرمائے گا اے بندے اوپر دیکھ. وہ بندہ اوپر دیکھے گا، قرض دینے والا کہے گا مولا یہ تو سونے چاندی کا محل ہے، یہ تو خوبصورت مکان ہے، اس میں تو تیرے پیغمبر ٹھہریں گے، میں کہاں اس لائق؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا حق معاف کر دے، اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اسی جنت میں چلا جائے. سبحان اللہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. تو کیا بعید کہ وہی قرض آپ کی نجات کا بھی سبب بن جائے، وہی قرض امام صاحب کی بھی مغفرت کا سبب بن جائے. اور اتنا یقین رکھیے کہ بندہ اگر قرض کو ادا کرنے کی پختہ نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالی ادائیگی کی راہیں پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تعاونوا علی البر والتقوی. نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ نہ سمجھو کہ صرف مسجد بنانا ثواب، یہ نہ سمجھو کہ صرف مدرسہ بنانا ثواب. مسجد جانے کے لیے تم نے راستے کی زمین دے دی، جب تک نمازی راستے سے جاتے رہیں گے تمہیں بھی نمازوں کا ثواب ملتا رہے گا. یہ نہ سمجھو کہ مسافر خانہ بنانا ثواب. تمہارے پڑوس میں تمہارا بھائی رہتا ہو، اس کے گھر میں پانی نہ ہو، تم اس کے گھر پانی پہنچا دیا کرو. جب تک وضو کر کے نماز پڑھتا رہے گا اس کی نمازوں کا ثواب تمہیں بھی ملتا رہے گا. اس پانی کو جب تک بچے پیتے رہیں گے ان کے خشک حلق تک پانی کا قطرہ پہنچے گا، ان کے دلوں سے جو دعائیں نکلیں گی اس کا ثواب تمہارے نامہ عمل میں بھی پہنچتا رہے گا. مگر دلوں کے دروازے تنگ ہو گئے،
دلوں سے حسن زن کی نعمت رخصت ہو گئی. ایک فٹ زمین کے لیے 10 سال مقدمہ چلتا ہے. بھائی بھائی کی گردن کاٹ دیتا ہے. تھوڑا سا دروازہ کسی کا ٹیڑھا میڑھا ہو، بھائی مقدمے میں 5 لاکھ خرچ کر دیتا ہے، مگر اپنے بھائی کو دروازے سے گزرنے نہیں دیتا ہے. کس نے تمہیں بتا دیا کہ صرف مسجد بنانا ثواب ہے؟ کس نے تمہیں بتا دیا صرف مدرسہ بنانا ثواب ہے؟ مدرسے کی طرف جانے والے بچوں کو تم نے راستہ دے دیا، یہ بھی ثواب ہے. بھائی کو مسجد پہنچنے کے لیے تم نے سڑک دے دی، یہ بھی ثواب ہے. قرآن پڑھنے والے بچے کو تم نے لباس پہنا دیا، یہ بھی ثواب ہے. کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دیا، یہ بھی کار ثواب ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو. کہیے سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اور کس کی مدد نہ کرو؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں کسی کا سہیوگ نہ کرو. گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو. گناہ 3 ٹائپ کا ہوتا ہے: کفر کا گناہ، حرام کاموں کا گناہ، ناجائز کاموں کا گناہ. وہ کام اگر گناہ کا ہے تو کبھی بھی کسی دوسرے کی مدد نہ کرو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اللہ نہ کرے آپ کا کوئی پڑوسی شراب پیتا ہو، اللہ نہ کرے، اللہ پاک سب کو اس بلا سے بچائے. جیسے پیشاب کا ایک ایک قطرہ ناپاک ہوتا ہے، اسی طرح شراب کا بھی ایک ایک قطرہ ناپاک ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خیر، آپ کے پڑوسی کو شراب کی خواہش ہوئی کہ آج مجھے شراب چاہیے، ٹھنڈک بہت ہے. اس نے آپ سے کہا کہ میں گڑھوا جا رہا ہوں شراب لانے. ٹھیک ہے؟ کلام الدین صاحب نے کہا اتنا دور پیدل جاؤ گے، میری موٹر سائیکل لے لو. ٹھیک ہے؟ ان کے بغل میں بیٹھے تھے شمس الدین صاحب، انہوں نے کہا کہ شراب ہاتھ میں لے کر آؤ گے، یہ تھیلا لے لو، اسی میں رکھ کر لانا. ان کے بغل میں بیٹھے تھے مولانا شمیم، انہوں نے کہا رات کے سناٹے میں اکیلے جاؤ گے، ان کو بھی بیٹھا لو ساتھ میں. ان کے بغل میں ہمارے یہ بھائی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ شراب لاؤ گے تو پیو گے کیسے؟ یہ لو گلاس میرے پاس ہیں، پینا ہو تو اسی میں پینا. سمجھ رہے؟ سمجھتے جائیے گا بات، کھانے کی طرف دھیان مت لگائیے گا. کھانا سے اللہ نے اپنے کرم سے ہم لوگوں کو محتاج نہیں بنایا کھانا کا. جو کھانا اب شادی بیاہ میں بنتا ہے، 80% مسلمان وہ کھانا اب اپنے گھروں میں الحمدللہ کھاتا ہے. اس لیے کھانے کے چکر میں مت رہیے گا. جو باتیں میں سمجھا رہا ہوں اس کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. وہ نوجوان گڑھوا جاتا ہے، شراب لا کر پیتا ہے. شراب پینے کا گناہ اس نوجوان نے کیا، مگر کمال الدین جنہوں نے موٹر سائیکل دی وہ بھی گناہ گار. شمس الدین جس نے تھیلا دیا وہ بھی گناہ گار. مولانا شمیم جنہوں نے جیکٹ دیا وہ بھی گناہ گار. جو ساتھ میں بیٹھ کے گڑھوا گئے وہ بھی گناہ گار. ہمارے بھائی نے گلاس پینے کو دیا، یہ بھی گناہ گار. شراب لاتا وہ ہے، پیتا وہ ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب وہ کر رہا ہے. مگر جتنے لوگوں نے اس کام میں مدد کی ہے، اس گناہ کا حصہ
ان کے کھاتے میں بھی، ان کے کھاتے میں بھی، ان کے کھاتے میں بھی، ان کے کھاتے میں بھی پہنچے گا، ہے نا؟ اس لیے کام اگر اچھا ہو تو مدد کرو، کام اگر خراب ہو تو رشتہ بگڑتا ہو بگڑنے دیجئے، سمبند خراب ہوتا ہو ہونے دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوتا ہو ہونے دیجئے۔ اللہ کے عذاب سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دنیا کی ہر تکلیف اٹھائی جا سکتی ہے مگر جہنم کی آگ کی تکلیف برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیو، میں نے آپ سے کہا گناہ کی 3 کیٹیگری ہوتی ہے، کفر اور شرک کا گناہ، حرام کاموں کا گناہ اور ناجائز کاموں کا گناہ۔ گناہ کی کوئی بھی کیٹیگری ہو، اگر گناہ کے کاموں میں تم سے کوئی مدد مانگے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو، سرکشی کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو، خیر کا کام ہو تو ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی مثالیں بہت دور نہ جا کر، چھوٹی سی ایک بات، ہندوستان میں بہت ساری قومیں رہتی ہیں، کرسچن رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، جین برادری کے لوگ رہتے ہیں، بودھسٹ رہتے ہیں، ناستک رہتے ہیں، جو کسی خدا کو نہیں مانتے، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، ہے نا؟ اب ایک صاحب کا ارادہ ہوا کہ مجھے سورج کی عبادت کرنی چاہیے، اس سے میری قسمت سدھر جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ چلے سورج کی پرستش کرنے۔ آپ نے کہا یہ سیب 1 کلو لیتے جائیے، میری طرف سے آپ چڑھا دیجئے۔ دوسرے نے کہا یہ کپڑا میری طرف سے لیتے جائیے، جب سورج کی پرستش کے لیے کھڑے ہوئیے گا تو کپڑا میرا پہن لیجئے گا۔ تیسرے نے کہا میری طرف سے یہ 100 روپے لیتے جائیے، اگر کچھ مدد کی ضرورت ہو تو اس میں اس کو استعمال کر لیجئے گا۔ سورج کی پرستش وہ شخص کر رہا ہے جس نے سورج کو خدا سمجھا، مگر جس نے 1 کلو سیب دیا مجرم وہ بھی ہے، جس نے کپڑا دیا مجرم وہ بھی ہے، جس نے چٹائی بیچنے کو دی مجرم وہ بھی ہے، جس نے 100-200 روپے سے مالی مدد کی مجرم وہ بھی ہے۔ شراب پینے والا شراب پیتا ہے مگر اس کا گناہ گلاس دینے والے کو بھی ہوتا ہے، تو شمس و قمر کی پرستش کا گناہ اسے تو ہوگا ہی جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتا ہے۔ جس نے کھیرا دیا، جس نے مولی دی، جس نے ٹماٹر دیا، جس نے کپڑا دیا، وہ سب اسی جرم میں مبتلا ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم مدد نہیں کریں گے تو ووٹ نہیں ملے گا، ہم اگر مدد نہیں کریں گے تو مکھیا کا الیکشن کیسے جیتیں گے، ہم اگر مدد نہیں کریں گے تو سماجی رشتہ ناتا کیسے نبھے گا؟ یاد رکھیے، آپ الٹا لٹک جائیے مگر جب تک ایمان کی روشنی آپ کے سینے میں ہے، کفر آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ کرسچن تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کا دھرم نہیں اپنا لو گے۔ اس لیے اس چکر میں کیوں ہے کہ کپڑا دے دینے سے راضی ہو جائیں گے، سیب دے دینے سے راضی ہو جائیں گے، پھل دے دینے سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ یہ فریب دلوں سے نکال دیجئے، جب تک آپ کے نام کے ساتھ
पैगंबर का नाम लगा है, मोहम्मद मुस्लिम लगा है, तब तक कुफ्र और कुफ्र की दुनिया आपसे कभी भी राजी नहीं हो सकती। तो जब राजी होना नहीं तो फिर गिलास देकर हम क्यों गुनाहगार होने जाएं? जैकेट देकर हम क्यों मुजरिम होने जाएं? मोटरसाइकिल देकर हम क्यों गुनाह में शरीक होने जाएं? अपने ताल्लुकात रहे कि न रहे, मगर काम अगर कुफ्र का है, शिर्क का है, हराम काम है, तो हमें उन कामों में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? इसी को ईमान कहते हैं, इसी को ईमान कहते हैं। बातिल दुई पसंद है, हक वहदा ला शरीक। बातिल दुई पसंद है, हक वहदा ला शरीक। शिरकत मया नए हक बातिल न कर कबूल। हक व बातिल के दरमियान शिरकत नहीं हो सकती है। हक वहदहू का मुतालबा करता है, ला शरीक लहू का तकाजा करता है। अगर हक वाले हो तो तुम्हें तन्हा रहना पड़ेगा, तन्हा जीना पड़ेगा, एक खुदा की इबादत करनी पड़ेगी। अगर शिरकत का रास्ता अपनाते हो तो तुम हक की राहों से अपने कदम को बहुत दूर कर लिया करते हो। समझ रहे हैं? इसलिए वला तावनु अलल इस्मे वल उद्वान, गुनाह के कामों में किसी की मदद न करो। समझ रहे हैं? ये गुनाह की पहली कैटेगरी है, कुफ्र और शिर्क। गुनाह का दूसरा दर्जा हराम। हराम कामों में भी किसी की मदद न करो। हराम काम क्या है? झूठ बोलना, मदद न करो। हराम क्या है? शराब पीना, मदद न करो। हराम क्या है? जहेज का मुतालबा करना, मदद न करो। रिश्ता रहता है रहे, नहीं रहता है नहीं रहे, मगर हराम कामों में किसी की मदद न करो। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? ये इंसानी दिलों का फरेब है कि अगर 100 गाड़ियां बारात में नहीं जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे? 2 दर्जन कपड़ा नहीं जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? वाहवाही नहीं होगी तो क्या कहेंगे? हक पर कायम रहो, कोई वाहवाही करता हो कि ना करता हो, हक पे रहोगे तो अल्लाह ताला के फरिश्ते तुम्हारी अज़मतों का तराना इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? इस धोखे में न रहो। दुनिया की वाहवाही क्या होती है? आपके पास किसी का रिश्ता आया, आप कहिए मेरे पास ताकत सिर्फ 2 कपड़ा लाने की है, मैं सिर्फ 1 दर्जन बाराती ला सकता हूं, मेरे पास 2 ज़ेवर लाने की कैपेसिटी है, ये मेरा मकान है, ये मेरा लड़का है, मैं 25 बारातियों से ज्यादा नहीं ला सकता, मैं 2 ज़ेवर से ज्यादा आपको नहीं दे सकता। अगर आप राजी हैं तो सुभान अल्लाह, राजी नहीं है तो मेरे लिए भी दरवाजे खुले हैं, आपके लिए भी दरवाजे खुले हैं। सीधी सी बात कीजिए, इस चक्कर में न रहिए कि हम 25-50 हजार लेकर शानदार बारात ले जाएंगे। इस धोखे में न रहिए। कर्ज देने वाला अगर कर्ज अदा न करे तो 1 रुपए के बदले में 700 बाजमात नमाज का सवाब। तो समझी से जो हम लोग पैसा लेते हैं ये रिश्वत है, और रिश्वत देने वाला मुआफ भी कर दे तो मुआफ नहीं होता है। इसलिए अगर आपने 50,000 रुपए लिया समझी से और आप समझ रहे हैं कि जायज था, मैंने लिया, इसी धोखे में आप भी मर गए, समझी भी मर गए,
اب آپ ذرا تصور کریں کہ قیامت کے دن جب آپ دونوں کو کھڑا کیا جائے گا، 1 روپے کے بدلے میں 700 نماز، تو 10 روپے کے بدلے میں 7000 نماز، 100 روپے کے بدلے میں، بولیے آپ لوگ پہاڑا مضبوط ہے آپ لوگوں کا، 10 روپے کے بدلے میں 7000 نماز، تو 100 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ نماز کا ثواب لڑکے والے کو لڑکی والے کو دینا پڑے گا۔ کتنا؟ 100 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ دنیا میں سمدھی صاحب بڑا خیال کرتے تھے تو آخرت میں خیال نہیں کریں گے، اس چکر میں مت رہیے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ کا اعلان ہے اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، باپ بیٹا سے بھاگے گا۔ جب باپ بیٹا کو نہیں بخشے گا تو سمدھی سمدھی کو کہاں بخشنے والا ہے؟ اس دھوکے میں مت رہیے گا۔ 100 روپے میں 7 لاکھ نمازوں کا ثواب آپ کے کھاتے سے ادھر ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ 100 200 1000 500 کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو تہس نہس کر لیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو شراب کا کاروبار کرے، لکھا پڑھی کرے، اس پر بھی اللہ کی لعنت، گواہ بنے اس پر بھی اللہ کی لعنت، پہنچائے اس پر بھی اللہ کی لعنت، کسی بھی فعل حرام میں کسی بھی طور سے جو شرکت کرتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے رب کا اعلان یاد رکھیے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد مت کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس لیے اسلام تو بڑا سادہ مذہب ہے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان میں آئے تو ہندوستان کے لوگ رسموں میں بندھے ہوئے تھے، قیدوں میں بندھے ہوئے تھے۔ خواجہ اجمیری نے اسلام کا صاف ستھرا چہرہ پیش کیا، قبول کیا تو ہاں قبول کیا، ہو گیا نکاح، نہ جہیز نہ تلک نہ یہ نہ وہ، اگڑم بگڑم کچھ نہیں۔ تو ہندوستان کے غیر مسلموں کو لگا کہ اسلام تو بڑا سادہ مذہب ہے، اسلام تو بڑا سرل مذہب ہے۔ اس کی برکت کیا ہوئی؟ 90 لاکھ غیر مسلموں کو خواجہ غریب نواز نے اسلام کے دامن سے وابستہ فرما دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر اب گانا بجانا ان کے ہاں، گانا بجانا ہمارے ہاں، 200 باراتی ان کے یہاں، 200 باراتی ہمارے یہاں، تلک ان کے یہاں، تلک ہمارے یہاں۔ تو اب غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ جو کام ہمارے یہاں ہوتا ہے وہی کام تو ان کے یہاں ہوتا ہے، تو پھر کون سی بات دیکھ کر کوئی غیر مسلم آپ کی طرف قدم ہو بڑھائے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام صرف زبان پر نہ رہے، اسلام آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں ڈاکٹر منظور، انتقال ہو گیا ان کا 8-10 سال پہلے، ریٹائرمنٹ سے 2 مہینہ پہلے دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی جگہ بیٹے کی نوکری مل گئی، مگر زندگی بھر گاؤں والوں سے لڑتے رہے۔ کاہے کو لڑتے رہے؟ گاؤں والے کہتے تھے کہ سب کو کھلاؤ گے تب میں کھاؤں گا، اب وہ کہتے تھے میرے اندر طاقت 10 کی ہے تو سب کو کیوں کھلاؤں؟ زندگی میں کبھی بھی گاؤں والوں سے نہیں پٹی،
گاؤں والے کہتے تھے فلاں کام 1,000 سب کو دینا ہے، وہ کہتے میرے پاس طاقت 500 کی، 1,000 میں کہاں سے دوں گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ جب بیٹے کی شادی انہوں نے کی، گاؤں والوں سے کٹنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر بیٹے کو کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا، اپنے بچوں کو گاؤں والوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا پڑھا لکھا گھر کوئی نہیں ہے۔ میرے گاؤں میں کیا 10 گاؤں میں بھی اتنا پڑھا لکھا کوئی گھر نہیں۔ ان کا بڑا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ضیاء الحق، وہ ایمس میں ڈاکٹری آج کل کر رہے ہیں۔ خیر، تو ایک بات میں ان کی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بیٹے کی شادی کا ٹائم آیا تو سارے مہمانوں کو اپنے گھر بلائے، باورچی لگایا، کھانا بنا رہا، 11 لوگوں کو گاڑی پہ بیٹھایا، لے کے اپنے ساڑھو کے گھر گئے، نکاح کرایا، دلہن کو گاڑی پہ بیٹھایا، لے کے اپنے گھر آ گئے، سارے مہمانوں کو اپنے دروازے پہ کھانا کھلایا اور شام ہوتے ہوتے سب کو رخصت کر دیا۔ کہا میرے بیٹے کی شادی ہے، میں کیوں ان پر بوجھ ڈالنے جاؤں؟ میرے بیٹے کی شادی ہے، میں کھانا بناؤں گا۔ ان کے پاس کیا طاقت و قوت ہے مجھے نہیں پتا، آپ میرے دروازے پر آئے ہیں، کھانا کھائیے اور اپنے گھر جائیے۔ 11 باراتی لے کے گئے، رخصت کرا کر لے کر آ گئے۔ میرے بھائیوں، کچھ نہ کچھ تو ہمت جٹانی پڑے گی۔ سیلاب کی رو میں بہنا یہ مردوں کا کام ہے، جس میں زندگی ہوتی ہے وہ سیلاب کی رو میں نہیں بہتا، سیلاب کے خلاف چڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کل میں کس بات پر آپ سے گفتگو کروں، بات لمبی ہو جائے گی، اور شیرینی لا کر رکھ دی گئی ہے کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس کو ختم ہونا چاہیے، مگر تھوڑی سی بات سن لیجیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کل جب شادی ہوتی ہے نا گھروں میں، تو ایک شادی تو باہر ہوتی ہے جو مولانا صاحب کراتے، فلانے صاحب کی بیٹی، اتنا دین مہر طے ہوا ہے، فلاں فلاں صاحب گواہ ہیں، اپنی وکالت میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، قبول کرتے ہیں؟ تو لڑکا کہتا ہے قبول کرتے ہیں۔ یہ مردوں والی شادی ہو گئی، مگر عورتیں اس پر راضی نہیں ہوتی۔ وہ لڑکا جائے گا اندر، اب وہاں ڈھکوسلے والی شادی شروع ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ میں کیا چاول دیتے ہیں تو اس کو ایسے پھینکو، تو لڑکا لڑکی کو ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کے اگل بغل ایسے ایسے گھماؤ، تو فلاں کام کرو تو چہرے پر سندور ڈالو۔ یعنی پاس پڑوس کے گھروں میں شادیوں کا جو طریقہ ہمارے گھر کی عورتیں دیکھتی ہیں، ان کو مردوں کے کیے ہوئے نکاح پر بھروسہ نہیں رہتا ہے، اس لیے اندر جا کر وہ دوسرا والا نکاح ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ کفر کا کام ہے، نکاح ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، مگر میں اتنا ضرور کہتا ہوں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرے اس کا شمار اسی قوم میں ہوتا ہے۔ قرآن پڑھا گیا، خطبہ پڑھا گیا، مولانا صاحب نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ رسول کا نام لے کر ایجاب و قبول ہوا۔ اب اس کے بعد الگ سے کس نکاح کی ضرورت ہے؟ اس کے بعد کی شادی کی ضرورت ہے؟ مگر ہمارے گھر کی عورتوں کو دین کی اتنی ناواقفیت ہے دین سے کہ مردوں والے نکاح پر وہ راضی نہیں ہوتے، الگ سے وہ دوسرا نکاح ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہی نکاح مولانا صاحب لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔
اور کوئی یہ کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ میں یہ مشرکوں والی رسم نہیں ادا کر سکتا ہوں. اللہ کے نام پر ہم نے زندگی گزارنے کا معاہدہ کیا ہے، اب الگ سے کون سی رسم ہے؟ یہ کوئی کہنے کی ہمت نہیں کرتا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. کہیے سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. صبح جب لڑکے کو رخصت ہونے کا ٹائم آتا ہے، اس وقت بھی بڑا عجیب تماشا ہوتا ہے. اب ادھر کیا ہوتا ہے مجھے نہیں خبر، ادھر کی کسی شادی میں میں شریک نہیں ہوا، مگر آنگن میں لڑکے کو لوگ لے جاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں لڑکے کو آنگن میں. اب عورتیں چاروں طرف سے اس کو گھیرے رہتی ہیں. یہ آپ کی ممانی ہے، تو یہ آپ کی نانی ہے، تو یہ فلانی ہے، تو یہ فلانی ہے، تو یہ فلانی ہے. سب کا پریچے ہوتا ہے، اور سب 200 روپے 50 روپے جو بھی ان کو دینا ہو وہ دیتی ہے. میرے بھائیوں، سلامی دینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ایک طرح کی وہ عزت افزائی ہے، ان کی عزت افزائی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مگر جس عورت سے نکاح کرنا حرام ہو، وہی عورت اس کے سامنے آ سکتی ہے، وہی عورت اس کو سلامی دے سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو غیر محرم عورت ہو، جس سے نکاح حرام نہ ہو، جیسے شادی سے پہلے وہ لڑکے کے سامنے نہیں آ سکتی، بات نہیں کر سکتی، ایک دوسرے کے جسم کو ٹچ نہیں کر سکتی، شادی کے بعد بھی جو غیر محرم عورت ہے وہ نوشا سے آ کر بات نہیں کر سکتی، اس کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کر سکتی، اس کے روبرو نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز پہلے حرام تھی، شادی ہو جانے کے بعد وہ حلال ہو جائے گی. لڑکی کی جو ماں ہے وہ لڑکے کی ماں ہو گئی، لڑکی کی جو نانی ہے وہ لڑکے کی نانی ہو گئی، لڑکی کی جو دادی ہے وہ لڑکی کی دادی ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ مگر پورا خاندان اس کے لیے محرم ہو گیا، یہ ہماری غلط فہمی ہے. اس لیے اس کا جائز طریقہ یہ ہے، گھر میں عورتیں آئی ہوئی ہیں، مہمانوں کی بھیڑ ہے، ہر عورت چاہتی ہے کہ ہم مہمان کو سلامی دے، پہنا کو سلامی دے. تو ہر عورت ایک رومال میں پیسہ جمع کر لے، 10 روپے 20 روپے 50 روپے جو بھی دینا ہے، کسی رومال میں کوئی عورت وصول کر لے سب سے، اور لے جا کر وہ ساس کو دے دے. ساس چونکہ ماں ہو گئی، ساس چونکہ ماں ہو گئی، اب وہ محرم ہو گئی، قیامت تک کے لیے اس سے نکاح حرام ہو گیا. اب وہ ماں لے جا کر اسے وہ سلامی دے دے کہ میرے گھر میں رشتہ دار عورتیں آئی تھیں، یہ ان کی طرف سے تھوڑی سی نظر ہے، پہنا آپ اس کو لے لیجیے، ہے نا؟ یہ جائز راستہ ہے. اور ہم لوگ چونکہ ملے جلے سماج میں رہتے ہیں، اس لیے ان کو دیکھا تلک لیتے ہیں، ہم بھی لے لیتے ہیں. ان کو دیکھا سندور لگا کے شادی کرتے ہیں، ہم بھی سندور لگا کے شادی کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ان کے یہاں پہنا سے ہنسی مزاح ہوتا ہے، ہم نے بھی وہی ہنسی مزاح شروع کر دیا. یاد رکھیے، اسلام دنیا سے شرک مٹانے کے لیے آیا تھا. وہ اپنے ماننے والوں کو نہ شرک کی اجازت دیتا ہے، نہ مشرکوں کے رسم و رواج کو اپنانے کی اجازت دیتا ہے. اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے
جو اپنے ماننے والوں کو شرک کی راہوں پہ چلتا ہوا کبھی بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تلک لینے میں تو لوگ مونچھ میں گھی لگا کر تلک لیتے، مگر جب دین مہر دینا ہو تو دائیں بائیں جھانکنے لگتے۔ دینا بھی تو پڑے گا مولانا صاحب، 1100 رکھیے زیادہ سے زیادہ، دینا بھی تو پڑے گا دین مہر، زیادہ مت رکھیے، 5000 رکھیے۔ سبحان اللہ، اللہ کا جو مقرر کیا ہوا حق ہے اس کو دینے میں پسینہ آ رہا، اور جو حرام کیا ہوا حق ہے اس کو لے کر گھی پہ مونچھ پہ گھی لگا کر گھوم رہے ہیں۔ آنکھ بند ہونے دیجئے، پتہ چل جائے گا کہ تم نے جو کیا تھا وہ صحیح تھا یا سنت اور قرآن نے جو بتایا تھا وہ۔ آنکھ بند ہونے دیجئے میرے بھائیوں۔ اتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ایک بھی مرد یہاں پہ نہیں کھڑا ہو کے کہہ سکتا کہ میں نے اپنی اہلیہ کا مہر ادا کر دیا۔ ایک بھی آدمی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ حج کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ آدمی جب حج کے لیے جاتا ہے تو بیوی کا مہر بھی دے دیتا، کفن بھی رکھ لیتا، مہر بھی دے دیتا۔ پتہ نہیں ہم آئے کہ نہیں آئے۔ حج کی ایک برکت یہ بھی ہے، مگر عام طور سے کوئی 60 سال کا ہو، کوئی 70 سال کا ہو، کوئی 75 سال کا ہو، اگر معاف کرا لیا ہو مہرارو سے تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر معاف نہیں ہوا ہے تو یہ 25 لوگوں میں ایک بھی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مہر دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جس کا حکم دیا تھا اس کو دینے میں اتنی پریشانی، اور جس کو لینے سے اللہ و رسول نے روکا ہے اس کو لینے میں اتنی بے باکی۔ یاد رکھیے، قرض دے کر قرض لینے والا نہ لوٹائے تو 1 روپے کے بدلے میں 700 نماز سمدھی سے تلک لے لیجئے، واپس نہ کریے زندگی میں تو 1 روپے کے بدلے میں 700 نماز۔ وہی حکم مہر کا بھی ہے۔ اگر مہر ادا کیے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے تو 1 روپے کے بدلے میں اپنی مہرارو کو بھی 700 نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ ہی نہ سمجھیے کہ عورتیں جو ہے دنیا میں محبت کرتے ہیں تو آخرت میں بھی محبت کریں گی، اس دھوکے میں مت رہیے گا۔ قرآن نے اعلان کیا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اس روز ہر انسان اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا۔ نہ بیٹا باپ کو بخشے گا، نہ باپ بیٹے کو بخشے گا، تو بیوی آپ کو کہاں سے بخش دے گا؟ سمجھ رہے؟ مگر پرشوں نے اتنا خوف پیدا کر دیا ہے عورتوں کے دل میں کہ اگر کوئی مرد دینا بھی چاہتا ہے تو عورتیں کہتی کہا نہیں رکھیے گا، کیا بہن مہر دے رہے ہیں آپ؟ ایسا ہوتا ہے، عورتیں ڈرتے ہیں لیتے ہیں۔ اللہ کا جو دیا ہوا حق ہے وہ لینے میں ڈرتی ہیں، نہیں رکھنا ہے کیا، دین مہر دے رہے ہیں آپ؟ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مگر یہ ان کی قربانی ہے، یہ ان کا ایثار ہے، یہ ان کی وفاداری ہے کہ وہ آپ سے نہیں لیتی ہے۔ مگر یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں بھی نہیں لے گی۔ اس لیے اگر وہ نہیں مانگتی ہے نہ مانگے، مگر جو مہر ہے اس کے نام سے بینک میں جمع کر دیجئے، پاس بک اس کو دے دیجئے، ڈاک خانے میں جمع کر دیجئے اس کے نام سے۔ کہیے کب کیا وقت ہو، کب کیا حالات ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے تمہارے نام پر یہ 5000 روپیہ جمع کر دیا ہے، کھاتا رکھ لو، جیسا وقت ہوگا اپنے حساب سے استعمال کرنا۔
یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تمہارا دین مہر دے دیا. نیت دین مہر کی ہو، زبان سے مہر نہ بھی کہیے، لیکن اگر آپ اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ مہر سے بری ذمہ ہو جائیے. کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. تو یہ ہمارے بوڑھے چچا لوگ جو کنارے کنارے بیٹھے ہیں، مرنے سے پہلے مہر ادا کر لیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ کہیں کہیں تو دھوکہ ہوتا. اس سے پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کئی بار. بیوی مر گئی، شوہر مر گیا، تو بیوی کو لوگ لے کے آتے ہیں جنازے کے پاس کہ کہو کہ ہم نے مہر معاف کر دیا. تو اب جو عورت زندگی بھر جان نچھاور کرتی رہی شوہر پر، جنازہ کے سامنے کیا بولے؟ کہتے ہاں ہم نے آپ کا مہر معاف کیا. تو آپ پہلے مرے، عورت زندہ رہی تو وہ تو معاف کر دے گی، لیکن اگر عورت پہلے چلی گئی اور آپ زندہ رہ گئے تب کیا ہوگا؟ ہے نا خطرہ؟ دودھی میں ایک صاحب کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا. مدرسے سے بہت قریب تھے، تو ہم لوگ گئے ان کے گھر تعزیت کے لیے تاکہ جنازے میں بھی شرکت ہو جائے. جب جنازہ تیار ہو گیا تو ان کو لے کر آئے، شوہر کو لے کے آئے بیوی کی جنازہ کے پاس. کہیے کہ میں نے تمہارا مہر معاف کیا. تو اب سیدھے سادے آدمی تھے، کہا میں نے تمہارا مہر معاف کیا. جب مٹی اٹی ہو گئی، ہم لوگ ان کے گودام پر آئے تو ہم نے کہا بابو بھائی یہ تو الٹا ہو گیا. کہا کیا؟ ہم نے کہا کہ بیوی کا مہر آپ پر تھا تو بیوی معاف کرتی آپ کو، اور آپ کا مہر تو ان کے اوپر تھا نہیں، تو پھر آپ کیا معاف کر رہے تھے جنازے کے پاس؟ تو کہا کہ ہاں یہ بات تو میرے دماغ میں آئی ہی نہیں، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ تو ہم نے کہا کہ بیوی کا جو مہر تھا ان کے انتقال کے بعد وہ ترکہ ہو گیا ان کا. اس میں ان کے بیٹوں کا حصہ ہے، ان کی بیٹیوں کا حصہ ہے. اولاد ہو تو 25% آپ کا حصہ ہے، اولاد نہ ہوتی تو 50% آپ کا حصہ ہوتا. جو بھی مہر ہو اب وہ ترکہ ہے، اس کے وارثین میں بانٹ دیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ تب جا کر انہوں نے وہ 1100 یا کچھ روپیہ تھا، وہ بہت پہلے کا مقرر کیا ہوا. ہم نے کہا 10,000 روپے کے قریب نکالیے، سارے بیٹا بیٹی کو اتنا اتنا دے دیجئے، اور اگر وہ نہیں لیتے ہیں تو ان کی رضامندی سے لے کر وہ پیسہ کسی مسجد میں دے دیجئے تاکہ وہ ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہو جائے. خیر انہوں نے ایسا ہی کیا. تو بیوی مر جائے، شوہر مر جائے، تب تو بیوی آ کر معاف کرے گی، لیکن اگر بیوی پہلے چلی گئی تب کیا ہوگا آپ کا؟ اس لیے 3 باتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں. ایک دوسرے کی مدد کیجئے، قرض دے کر ہی صحیح مدد کیجئے، کیونکہ ہر روز اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، ہے نا؟ کبھی بھی شادی بیاہ کے موقع پر پیسہ نہ لیجئے. جتنی آپ کی حیثیت ہے اسی حیثیت کے مطابق رشتہ کیجئے. پیسہ لے کر اپنی آخرت برباد نہ کیجئے. اور بیویوں سے مہر یا تو معاف کروا لیجئے یا جیتے جی ان کو مہر ادا کر دیجئے. زندگی میں آپ نے کبھی بھی بیوی سے معافی نہیں مانگی، مہر کے مسئلے میں معافی مانگی ہے تو یہ ذرا پرشوں کی شان کے خلاف ہے نا؟ یہ پرشوں کی شان کے خلاف ہے کہ آپ ان سے مہر معاف کروائیے. اس لیے معاف مت کروائیے. جو بھی مہر ہے ان کے نام سے فکس کر کے وہ کاغذ ان کے حوالے کر دیجئے. اگر نہ کیجئے گا تو نقصان وہی ہوگا. 1 روپے کے بدلے میں
کتنا 700 نمازوں کا ثواب قیامت کے دن سمدھی کو بھی دینا پڑے گا اور بیوی کو بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ میں پھر اسی آیت شریفہ کی تلاوت کرتا ہوں، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں، کفر کے کاموں میں، شرک کے کاموں میں، حرام کاموں میں، ناجائز کاموں میں کبھی بھی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ میں نے کہا تھا 8:30 بجے مجلس ختم ہو جائے گی، مگر 8:45 بج گئے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، جن کے حصے میں کھانا تھا وہ کھانا کھائے، جن کے حصے میں دین کی روشنی تھی اللہ نے ان کو دین کی روشنی دی۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین اور اسلام کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت محبت، بہت اصرار سے جناب کلام الدین صاحب نے ہم سب لوگوں کو بلایا ہے۔ اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول